کلام شاعر بزبان شاعر سے پہلے چند کالے کال، اور آپ کا شکریہ کہ بہت زیادہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کو رسپانس مل رہا ہے۔ ایک گزارش ہے جو میں پہلے بھی کرتا ہوں، آئندہ بھی کرتا رہوں گا آپ کو بور کرنے کی حد تک، کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ تو جب تک آپ کا فیڈ بیک، آپ کا رسپانس، ایڈوائز، سجیشن، ریکمنڈیشن، گائیڈنس جو بھی ہے، مل جل کے ہم نے ایک انوائرمنٹ میں چاہ رہا ہوں علمی سا کریٹو قسم کا وہ بن جائے، تو وہ پلیز آپ رابطہ، ریکمنڈیشن، سجیشنز، ایڈوائز جو ہو تو پلیز، جیسے کسی اور نے میرا کالم پڑھا تو ہمارے دوستوں نے، میرے لیے تو آپ فیملی ہو، ایڈوائز آئی کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں پڑھا گیا، اس کا معیار ٹھیک نہیں، تو میں نے خود پڑھنا شروع کیا۔ تو اس طرح ٹوکتے بھی رہیں، روکتے بھی رہیں، سجیسٹ بھی کرتے رہیں، نت نئے آئیڈیاز وغیرہ۔ اچھا، آج کچھ کالے کال، جن میں پہلا یہ ہے کہ صفائی دو ہاتھوں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر میں ہاتھ دھونا چاہ رہا ہوں تو میرے دائیں اور بائیں ہاتھ کو آپس میں ملنا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صفائی کیا ہے؟ ہمارے یہاں، ہمارے دین میں اس کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ صفائی جو ہے وہ ماحول کی بھی، گھر کی بھی، محلے کی بھی، شہر کی بھی، ذہن کی بھی، آنکھ کی بھی، رویے کی بھی، لوگوں کے ساتھ میل جول میں بھی، یہ بہت بہت بڑی ٹرم ہے۔ سو یہ جب تک اکٹھے نہیں ہوتے، دائیں بائیں ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ میں اکیلا ہاتھ کیسے دھو لوں؟ تو ایک دوسرے کے ساتھ ایک مشین ہے بہت بڑی، معاشرہ ایک مشین ہے جس میں ہم سارے نٹ بولٹس ہیں۔ کوئی زیادہ مہنگا پرزہ ہوگا، کوئی ذرا سستا پرزہ ہوگا، لیکن سستا ترین پرزہ بھی اگر کام نہیں کرے گا، مشین بند ہو جائے گی۔ سو ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا، کوآپریٹ کرنا، ہیلپ کرنا، اور یہ بنیادی تھا۔ اچھا، دوسرا ایک کال ہے کہ قیمہ دوبارہ بوٹیوں میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس کا بہت احتیاط کرنی چاہیے زندگی میں۔ ہو جاتی ہے غلطی بندے سے، خاص طور پہ میں تھوڑا شارٹ ٹیمپرڈ ہوں، میرے سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ کسی کو ہرٹ نہ بندہ کر بیٹھے نادانستہ طور پہ، تو اس کی وجہ ہے کہ پھر زخم مندمل ہو بھی جائے نا، اگر وہ کہتے ہیں نا زبان کا زخم جو ہے وہ مندمل ہو بھی جائے، زخم بھر بھی جائے، تو اس کا نشان نہیں جاتا۔ سو گھر سے سلسلہ شروع کر کے ود ان دا فیملی، پھر پڑوس، پھر دوست احباب، اس میں زیادہ سے زیادہ۔ اور حضور کا بھی ایک حکم ہے کہ جو تند خو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ میں اپنی چند چیزیں جو مجھے شدید ناپسند ہیں اور مسلسل ساری زندگی جدوجہد رہی کہ ان پہ قابو پایا جائے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کو زبان پہ بہت کمانڈ، کنٹرول ہونا چاہیے اور تند خوئی سے بچنا چاہیے۔ یعنی اگر خدا نہ خواستہ کسی تعلق کا، کسی بات کا، کسی جذبے کا، کسی فیلنگ کا آپ نے قیمہ کر دیا تو دوبارہ وہ بوٹی میں تبدیل نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ بہت سے لوگ پیسے کے ہاتھوں خرچ ہو جاتے ہیں۔ یہ میری آبزرویشن ہے، ممکن ہے آپ کی نہ ہو۔ میں نے ایسے بے شمار لوگ زندگی میں دیکھے ہیں، آپ پیسہ خرچ کرتے ہو ٹو ٹیک سم ایڈوانٹیج، یہ وہ، اس سے کمفرٹ ملتی ہے، ٹھیک ہے جی، ایئر کنڈیشنر ہے، اس سے آرام ملتا ہے، بچے کی اسکول فی ہے، کسی کے لیے دوا دارو ہے، یہ سارا۔ لیکن بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ پیسہ آپ کو خرچ کرنا شروع کر دے، وہ آپ کا obsession بن جائے۔ اب جو شریفوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ کیسا شریف خاندان ہے، ان میں مفرور بھی ہیں، ملزم بھی ہیں، مجرم بھی ہیں۔ کیا ہے؟ ہوا کیا؟ میں قطعاً، یہ جو محترمہ کلثوم نواز تھیں، میں تو سمجھتا ہوں جوانی کی موت ہے، وہ 60s وغیرہ، پیسہ ہو، سہولت ہو، آرام ہو، ایک خوبصورت آسودہ زندگی ہو، تو یہ تو کوئی ایج بہرحال کہنا نہیں چاہیے
کہ اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے، تو کیا آپ نے زندگی خرید لی؟ یہ اربوں خربوں کس کام ہے؟ اگر آپ اپنے پیاروں کی زندگی اور موت کے دیوار، ڈالرز کی دیوار نہیں کھڑا کر سکتے تو کیا ہے؟ پھر تو وہی ہے نا. مطلب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ بل گیٹ صاحب بھی کھاتے تو وہ اگر وہ یہی کچھ کھاتے ہوں گے نا، سونے کی چپاتی تو نہیں ہو سکتی نا. یہ پتہ لگے کہ جی وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جی آلو گوشت ہے، جی گوشت میں ڈائمنڈز ڈال لو، یہ تو نہیں ہو سکتا. کھانا وہی بریڈ کا وہی سلائس ہے، وہی انڈا ہے، کوئی ایسا انڈا تو نہیں جس میں سونے کی زردی ہو. تو یہ اس میں ایک توازن ہونا چاہیے. پیسہ ایک اٹس ون آف دی ریکوائرمنٹس ان لائف. سر پہ سوار کرنا اور یہ کہ پیسہ آپ کو خرچ کرنا شروع کر دے وہ. اچھا، ایک اور کال ہے کہ زندگی کے انجن میں ریورس گیئر نہیں ہوتا. اچھا، میرا پرابلم ہے، میں بہت ماضی پرست آدمی ہوں. مجھے اپنا بچپن، لڑکپن اس زمانے کے لاہور شہر اور طرح کا تھا، لائل پور جسے فیصل آباد کہتے ہیں، وہ اور طرح ٹھنڈے میٹھے، اتنا شور ہجوم، کھپ، پیسے کی دوڑ، لالچ نہیں. لوگ ایک دوسرے سے نسبتاً زیادہ محبت کرتے تھے، عزت تھی، احترام تھا. ایک علاقے میں رہنے والے سارے بچے سب بزرگوں کے ساتھ کلچر اور تھا. اب میں بڑا یاد کرتا رہتا ہوں، حمید اختر مرحوم ہمارے ایک بہت بڑے لکھنے والے تھے، تو وہ آج سے 20-30 سال پہلے میں ہنسا کرتا تھا کہ یہ ہر وقت روتے رہتے ہیں، ہمارے زمانے میں چلودے کا یہ بھاؤ تھا، اب سیب اس بھاؤ مل رہا ہے. اچھا، مجھے بھی پرانی موویز، پرانے گیت، پرانے ایکٹرز، یہ سارے میں ان کو بہت مس کرتا ہوں. اچھا، لیکن ہر وہ شخص جو میری طرح ماضی پرستی، ماضی میں بار بار سوچنے رہنے، پرانے دوستوں کو یاد کرنے، جو اللہ کو پیارے ہو گئے ان کو مس کرنے کا، تو یہ ریئلٹی ہے. میں بہت مس کرتا ہوں. میں نے اپنے بزرگوں کو ان کے زمانے مس کرتے دیکھا، ان کے بزرگ اپنے زمانے یاد کر کے آہیں بھرا کرتے تھے. لیکن زندگی ایک ریئلٹی ہے. ریئلٹی کیا ہے زندگی کی؟ الٹیمیٹ ریئلٹی کہ زندگی کے انجن میں ریورس ہے ہی نہیں، اس نے آگے جانا ہوتا ہے. سو ٹھیک ہے، ماضی کو بھولنا نہیں چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ میری طرح بندہ تھوڑا ذہنی طور پہ کھسک جائے. تھینک یو.